इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आज लोगों ने बड़ा शिकवा किया फेसबुक पर और न जाने किस किस पर, और आम तौर से तकरीरों में मैंने भी और आपने भी सुना होगा, मैं भी कहता हूँ, वसीम रिजवी जैसा कुत्ता नालायक कितने भौंकने वाले दुनिया में आते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। मेरे प्यारों, मुसलमानों ने जलसे भी किए, जुलूस भी किए, लेकिन मुझे एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये तो कुत्ता अपनी मौत मरेगा। अल्लाह ने इसके लिए दुनिया में भी अजाब मुसल्लत किया है और आखिरत के अंदर बड़ा अजाब इसके लिए होगा, इसलिए कि कुरान पर उंगली उठाने वाला दुनिया में भी अजाब सहता है और आखिरत के अंदर भी। ये तो रब का वादा है, अल्लाह के कुरान की तौहीन करने वाला अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग कर देगा। और इतना ही नहीं, जब तक उसका अजाब दुनिया में ना भुगत ले उसे मौत नहीं आ सकती। ये नबी का वादा है। मेरे प्यारों, दो अजाब दुनिया में ऐसे हैं, दो बेहुरमतियां ऐसी हैं, अगर उनका अजाब दुनिया में मरने से पहले ना मिले मौत नहीं आ सकती। एक तो कुरान अगर उसकी बेहुरमती करेगा, जब तक उसके अजाब में गिरफ्तार ना हो जाए मौत नहीं आएगी। और एक माँ बाप जब तक उनकी बेहुरमती करेगा, अगर जब तक उनकी बेहुरमती का अजाब ना आ जाए अल्लाह मौत नहीं देगा। तो इसको तो अजाब मिलना है, ये तो याद रखो, ये तो पक्का है। और मेरे प्यारों, एक बात कहना चाहूंगा, शिकवा इन जैसे कुत्तों से नहीं है, इन जैसे कमीनों से कोई शिकवा नहीं है। शिकवा तो मुझे आपसे और अपने आप से है। मेरे प्यारों, मुझे ये बताओ, इसने तो सिर्फ आयतों के बारे में कहा, मुझे ये बताओ कि आप में से कौन सा आदमी ऐसा है कि रोजाना कुरान का एक पारा पढ़ने वाला हो, 2 पारे पढ़ने वाला हो, 3 पारे पढ़ने वाला हो, 4 पारे पढ़ने वाला हो। मेरे प्यारों, इसने 26 आयतों की बात कर दी, मुझे तो एक आयत का तर्जुमा भी नहीं आता, एक सूरत का तर्जुमा भी नहीं आता। मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि नमाज की हालत में जो सूरतें पढ़ी जाती हैं, एक ईमान वाला, एक मुसलमान उनका तर्जुमा नहीं जानता। अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करने आया है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि तूने नमाज में अल्लाह से कहा क्या है। पता ही नहीं होता हमने क्या कहा और हमने क्या सुना। अल्लाह के वास्ते, रब ने तुम्हें कुरान दिया, तुम्हारी जिंदगियों को संवारने के लिए दिया। अल्लाह के नबी कल क़यामत के मैदान में शिकवा करेंगे। मेरे प्यारों, याद रखना, ताजदारे मदीना ताइफ की गलियों में पत्थर खाए हैं, मेरे नबी ने कोई शिकवा नहीं किया। आपको याद होगा ओहद के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद, लेकिन मेरे तुम्हारे नबी ने कोई शिकवा नहीं किया। इतना ही नहीं, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पेट पर पत्थर बांधे लेकिन कोई शिकवा नहीं किया। 2 महीने चूल्हा ना जला लेकिन फिर भी शिकवा नहीं किया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया को अल्लाह के रास्ते में जितना सताया गया किसी और नबी को न सताया गया। मेरे नबी ने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन हाँ, कल क़यामत का मैदान होगा जब मेरा रब कहेगा, मोहम्मद लाओ मेरी अमानत को कहाँ डाला, मेरे कुरान को कहाँ डाला। ताजदारे मदीना फरमाते हैं, मैं अल्लाह से कहूँगा अपनी उम्मत को देकर आया, अबू बकर को देकर आया, उस्मान और उमर को देकर आया, अली को देकर आया, उसैद को देकर आया, उबई बिन काब को देकर आया। मेरे नबी अल्लाह फरमाएगा तो जाओ अपनी उम्मत को बुला कर लाओ, आपकी उम्मत से सवाल करें कुरान को कहाँ डाला, कुरान का क्या हक अदा किया। ताजदारे मदीना फरमाते हैं, मैं आदम के पास जाऊंगा, आदम से कहूंगा औलाद आपकी, उम्मत मेरी अगर जहन्नम में जाएगी मुझे दर्द होगा, एहसास आपको भी होगा। आदम कहेंगे आप कहना क्या चाहते हो। फरमाया मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत के आधे गुनाह तुम अपने सर ले लो और अपनी उम्मत के आधे गुनाह मैं अपने सर ले लेता हूँ। मेरी उम्मत गुनाहों से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाएगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, आदम कहेंगे ए मोहम्मद तुम्हारी उम्मत के गुनाहों का बोझ ये आदम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे नबी फरमाते हैं मैं रब के दरबार में आऊंगा, अल्लाह से कहूंगा वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखदू हादल कुरान महजूरा। मौला इस कौम ने कुरान छोड़ा था, तेरे कुरान का हक अदा नहीं किया। दुनिया की बिल्डिंगें बनाई, आलीशान बंगले खड़े किए, गाड़ियां खरीदी, दुनिया की दौलतें इकट्ठी की
کی ہیں, دنیا کی ڈگریاں حاصل کی ہیں, لیکن تیرے قرآن کو اپنے سینے میں جمع نہیں کیا, تیرے قرآن کو پڑھنے والے نہیں بنے. میرے نبی کا شکوہ ہوگا میری امت نے تیرے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. میرے پیارو, شکوہ تو مجھ سے اور آپ سے ہوگا میرے نبی کو, ان نافرمانوں سے نہیں ہوگا. جو لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں میرے نبی کا سوال ان سے نہیں ہوگا, یہ تو جہنم میں. سوال تو مجھ سے ہوگا, سوال تو آپ سے ہوگا. تاجدار مدینہ کا شکوہ تو مجھ سے اور آپ سے ہوگا. میرے نبی تو یہ فرمائیں گے, لاؤ تم نے کتنا پڑھا ہے, تم نے قرآن کا کتنا حق ادا کیا. مدارس موجود تھے, علماء موجود تھے, ائمہ موجود تھے, حفاظ موجود تھے, تم نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو کتنا اتارا, قرآن کا کیا حق ادا کیا. میرے پیارو, اللہ کے نبی نے فرمایا, میں اللہ کے دربار میں کہوں گا اس امت نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. جب نبی شکوہ کریں گے تو ہمارا سفارشی کون ہوگا؟ اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے قرآن کے پڑھنے والے بنو, قرآن سے محبت کرنے والے بنو. ایک رکوع ہی صحیح روزانہ پڑھو میرے پیارو, ایک سورت ہی صحیح روزانہ پڑھو, ایک پارہ ہی صحیح روزانہ پڑھو. ایک دن آئے گا تمہارا ایک سورت پڑھنا, ایک پارہ پڑھنا تمہیں منزل تک لے آئے گا, تمہیں 10 پاروں تک لے آئے گا. میرے پیارو, یہ اللہ کے قرآن کی چاشنی ہے, یہ اللہ کے قرآن کی چاشنی ہے اور اس کا کھچاؤ ہے, اس کی کشش ہے. تو انسان اسے پڑھنا شروع کرتا ہے وہ اس کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے. تو پڑھیں گے انشاءاللہ بھائی. اور صحیح بات تو یہ ہے, اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے سینے کو خالی کرتا ہے اپنے قرآن کے لیے, اپنے قرآن والوں کے لیے. اللہ علماء کی محبت ڈالے گا. آج اسی پر اندازہ لگا لیں کہ آج علماء کی عزت اور علماء کا وقار اور علماء کی تکریم ہمارے دلوں میں کہاں ہیں؟ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, باہر نکل کر اس کی برائیاں کریں گے. مجھے ایک بات تو بتاؤ, جس کے پیچھے کھڑے ہو کر تم نے یہ نماز قبول کرانے کا اللہ کو ذمہ دیا, مولا امام یہ ہے, میں مقتدی ہوں, اس نماز کو قبول فرما, اسی کی باہر آ کے برائی کرو گے, نمازیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ عبداللہ بن بحران کی روایت حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا, کچھ لوگ زمین پر نیک اعمال کرتے ہیں, ان کے نیک اعمال کو زمین کے فرشتے سجا کر آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. پہلا دروازہ کھلا, دوسرا کھلا, تیسرا کھلا, چوتھا کھلا, 5ویں پر جب پہنچے آسمان کے فرشتے نے سوال کیا کیوں اور کیسے آنا ہوا؟ آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے یہ اعمال کس کے لے کر آئیں؟ زمین کا فرشتہ کہتا ہے فلاں فلاں کے اعمال لے کر آیا, اپنے دربار میں قبول کرو. زمین کا فرشتہ, آسمان کا فرشتہ کہتا ہے عمل واپس لے جا, یہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. زمین کا فرشتہ کہتا ہے عمل اچھے, کرنے والا اچھا, یہ اعمال قبول کر لو. آسمان کا فرشتہ کہتا ہے عمل بھی اچھے ہیں, کرنے والا بھی اچھا ہے, اخلاص سے کیے ہیں, لیکن کیا کریں یہ اعمال کرنے والا علماء کی برائی کرتا ہے, اماموں کی برائی کرتا ہے. جاؤ دنیا والوں سے کہہ دو جو علماء کی برائی کرے اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. یہ میرا قول نہیں, کسی مفتی کا نہیں, یہ کسی ادارے کا فتویٰ نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ علماء کی برائی کرنے والا اس کا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. اور میرے نبی نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء, جیسے آسمانوں پر تمہارے لیے ستارے چمکتے ہیں, زمین پر آسمان والوں کے لیے علماء کی ہستیاں چمکتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ, کل قیامت کے میدان میں 3 گروہ سفارشی بن کر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی, جنہیں سفارش کا حق دے گا الانبیاء, پہلی جماعت ہوگی انبیاء کی. اللہ انہیں اجازت بھی دے گا, اللہ انہیں یہ حق بھی دے گا کہ وہ سفارشی بن کر آئیں گے اور امت کی سفارش کریں گے. میرے نبی نے فرمایا ثم العلماء, دوسرے نمبر پر اللہ علماء کو کھڑا کرے گا اور یہ علماء لوگوں کے سفارشی بن کر آئیں گے. ثم الشہداء, تیسرے نمبر پر شہداء ہوں گے, اللہ انہیں سفارشی بنائے گا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی الترغیب و ترہیب کی روایت, ایک عالم
جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، ایک عابد بھی کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی عابد سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، عابد جنت میں جائے گا، عالم کھڑا رہ جائے گا، عالم اپنے دل میں اپنی توہین محسوس کرے گا، اپنی حقارت محسوس کرے گا کہ میرے رب نے عابد کو مجھ سے پہلے جنت میں بھیجا، مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ دلوں کے حال سے واقف، انہو علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا میرا رب اپنے عالم دین بندے کو پکارے گا اور اپنے بندے سے کہے گا میرے بندے میں نے اسے جنت میں اس لیے جانے دیا کہ وہ عابد ہے، اسے اکیلے جانا ہے، میں نے تجھے اس لیے روکا ہے تو اکیلے نہ جا، اپنے ساتھ میں جن رشتہ داروں کو لے جانا ہے، جن یاروں کو لے جانا ہے، جن دوستوں کو لے جانا ہے، جن ملنے والوں کو لے جانا ہے، اکیلے نہ جا، اپنے ساتھ میں جس کو لے جانا ہے اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر جا۔ یہ ایک عالم اپنے ساتھ میں نہ جانے کتنوں کو لے کر جائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ، جس عالم کی تم تکریم کرتے ہو، جس سے کھانا کھلاتے ہو، جس سے کپڑے دیتے ہو، جس سے مسافہ کرتے ہو، اسے ہدیہ تحفہ دیتے ہو، کل قیامت کے میدان میں کیا وہ تمہیں بھولے گا بھائی؟ کہ یہ کام نہیں آئے گا؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں ایک عالم نہ جانے کتنوں کو لے کر جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ دراصل آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور ان کے اندر کی یہ سازش ہے کہ علماء کو عوام سے کاٹ دیا جائے۔ جب علماء سے کاٹ دیا جائے گا تو پھر ان کا رشتہ علماء سے اور قرآن سے اور سنت سے، نبی کی احادیث سے کمزور پڑ جائے گا۔ جب یہ رشتہ کمزور پڑے گا تو ان کو بہکانا، ان کے ایمانوں کو چھیننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے پیاروں، علماء کا اور عوام کا بڑا گہرا رشتہ ہے، یاد رکھنا، اس دنیا میں بھی، قیامت میں بھی، جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قدریں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کی سازشیں ہیں انہیں کاٹ دیا جائے اور پھر ان کو گمراہ کر کے ان کے ایمانوں کو چھینا جائے، ان کے ایمانوں کو سلب کیا جائے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں قرآن اور قرآن والوں کی محبت ڈالتا ہے۔